صحیح نہیں تو وہ وہی ہوگا نا کیئر ٹیکر جس پہ سب کا ٹرسٹ ہوگا, آپ کا ہوگا, باقی سیاسی جماعتوں کا ہوگا, کہ کوئی پریزیڈنٹ صاحب اپنی مرضی کا آدمی لگا دے اسے مان لیا کون لائے گا. ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون لائے گا پھر, کیا وہ جی ایچ کیو لائے گا, کون لائے گا. میں ایک اور بات بتاتا ہوں خواجہ صاحب, میں ایک چھوٹا سا اور ایڈ کر دوں. اگر صدر صاحب نہیں ہوں گے تو اس کی جگہ آپ کا قائم مقام صدر جو ہے وہ سینٹ کا چیئرمین ہوگا, پھر وہ کرے گا. آئین کے اندر رہتے وہ تو اس کے وہی راستے ہیں نا, یا آپ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل الٹرا کانسٹیٹیوشنل رستوں کی باتیں کریں. اگر آپ کے اس رستے سے آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ کو کسی کی بات بھی قبول نہیں ہوگی, تو پھر آپ ریولوشن کی باتیں کر رہے ہوئے ہیں نا. قاہرہ صاحب اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے نا, کہ جب آپ انتخابی عمل کو کریڈیبل بنانا چاہیں گے نا جس وقت, اور جب آپ کی جماعت اگر یہ فیصلہ کر لے گی کہ ہاں لوگ نیا مینڈیٹ چاہتے ہیں, قوم چاہتی ہے, اور آپ بھی فیصلے پہ پہنچ جائیں گے, تو سیاسی قوتیں بیٹھ کے آپس میں اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار وضع کر لیں گی نا. کوئی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں تو نہیں تانی ہوئی ہیں. کوئی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے جو امپارشل ہو. یہ کتنا مشکل کام ہے اگر نیت ٹھیک ہو. اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ کریڈیبل قومی قوتیں کون سی ہوں گی. اے این پی کو آپ نہیں مانتے, قومی حکومت کی بات نہیں کی میں نے, کیوں کو آپ نہیں مانتے. میری گزارش سن لیں نا خواجہ صاحب, اب میری سن لیں ذرا, چھوٹی سن لیں گزارش. نہیں سر, میں قومی حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی وہ سیاسی قوتیں جو پاکستان کی بہت بڑی قوتیں ہیں, پہلے یہ تو باتیں کر لینا کہ آپ کن کن جماعتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. اگر آپ اے این پی کو نہیں مانتے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے, ایم کیو ایم کو نہیں مانتے, مولانا فضل الرحمان کو نہیں مانتے, آپ کیو لیگ کو نہیں مانتے, آپ شیخ صاحب کو نہیں, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اکیلے اس ملک کے وارث ہیں, آپ اکیلی جماعت ہیں جو پاکستان کے صرف مینڈیٹ کے مالک ہیں. آپ کسی آپ عمران خان صاحب کو نہیں مانتے, یا پھر قوم سے یہ کہیں خواجہ صاحب, یا پھر یہ کہیں کہ آپ کا مسئلہ پیپلز پارٹی اور فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. آپ اصل میں لڑائی لڑنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ لاہور میں, اور اس دنگل کے لیے آپ اس کا نام استعمال نہیں کرتے خان صاحب کا, اور آپ چاہتے ہیں گالیاں گورنمنٹ کو دیکھ کے ہم کہیں کہ اپنی ریلی کر لی اور سرکار کی پوری طاقت دکھا دیں. یہ تو آپ باہر خواجہ صاحب اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گی, پھر بریک لینی ہے اور میر صاحب سے بات کرنی ہے. جی قاہرہ صاحب نے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا ہے, مجھے پتا ہے یہ غصے میں آنے والے آدمی نہیں ہے, لیکن اگلے دنوں میں شاید یہ بھی غصے میں آئیں گے. بھیا بات یہ ہے, ہم سبھی کے مینڈیٹ کو غصے میں نہیں آ رہے, سوال کر رہے ہیں. خواجہ صاحب آج آپ نے تقریر بڑی شاندار کی تھی, اس لیے ہم سارے آپ کے جوش کو محسوس کر رہے ہیں. مجھے آپ بولنے دیں تو میں جواب دوں. جی جی جی, میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم تمام سیاسی قوتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. ہم پیپلز پارٹی سمیت کسی سیاسی قوت کے وجود سے انکاری کبھی نہیں ہوئے. اپنی اپنی حیثیت ہر ایک کی موجود ہے. جہاں تک تعلق ہے اس ملک کا, یہاں ایک غیر جانبدار سیٹ اپ جس پہ ایگریمنٹ ہو تمام سیاسی قوتوں کا جو ایوان کے اندر اور باہر موجود ہیں, ان کی ایگریمنٹ کے تحت ایک سیٹ اپ بنے. اور ایک منٹ آسان بات کر لیں بچے. میں قائد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کی بات ہوگی, قائد صاحب بھی سنیں گے اور رسپونڈ بھی کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بڑی گرما گرمی پاکستان کی سیاست کے اندر ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ گرما گرمی اب ٹاک شوز میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. میں سعد رفیق صاحب آپ کے پاس آنا چاہ رہی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں نے فاروق امجد میر صاحب کے پاس جانا ہے. فاروق میر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی ریلی ہونے والی ہے, دنگل کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور آپ کے بیچ میں ہے, آپ کیا پرسیو کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اب الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, واقعی الیکشن کی طرف ساری جماعتیں جا رہی ہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو پہلے میں عرض کر لوں, جو 2-4 باتیں پہلے خواجہ صاحب نے کہی ہیں, میرا خیال ہے خواجہ صاحب جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں کافی دنوں سے, کیونکہ ریلی کا انتظام کر رہے تھے, اور اس لیے یا پھر اس لیے کہ آج انہوں نے پروگرام بہت سارے کیے ہیں, یا پھر اس لیے کہ ریلی جو ہے ان کی اپنی توقعات کے مطابق نہیں ہوئی. یہ ہر چینل پہ آج غصے میں ہیں, اور میرا یہ بھائی ہے, مجھے اس کا غصہ دیکھ کے اچھا نہیں لگ رہا. میری یہ خواہش تھی, بڑے دنوں بعد ہمارا آمنا سامنا اس طرح ہو رہا ہے, تو میری یہ خواہش تھی کہ ہم اچھے ماحول میں بات کریں, اور اسی لیے میں نے یہ کہا تھا, میں نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا, میں نے کہا یہ سسٹم مر رہا ہے. اور اس پہ مجھے وہ جوان خواجہ سعد رفیق یاد ہے جو سسٹم کی تبدیلی کا بڑا حامی تھا. ہمیں وقت کے گزرنے کے ساتھ یاد نہیں رہتا کہ ہم جو ہے وہ اسی سسٹم کو بچانے لگ پڑتے ہیں جس کو بدلنے کے لیے ہم گھر سے نکلے تھے. اب جہاں تک آپ کے سوالات کا بات ہے, میں اس پہ آتا ہوں. بات یہ ہے
یہ ساروں کو پتہ ہے, کوئی مانے نہ مانے. پیپلز پارٹی والے بیچ میں وہ تھوڑا سا جلتی پہ تیل ڈال دیتے ہیں جس سے عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ بات یوں نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو تحریک انصاف سے جینونلی ایک خوف ہے, اور اس خوف کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہم نے آج لاہور میں دیکھی ہے. اب اس سے کوئی انکار کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنے پرسیپشنز ہیں, کس کا جلسہ بڑا ہوگا کس کا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو رستم زمان کہتا ہے وہ جب میرے ساتھ کشتی کرنے کو تیار ہو گیا تو میرا کوئی نہ کوئی سٹیٹس تو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے. اب یہ کہ ہم دونوں میں سے دنگل کون جیتتا ہے یہ اتوار کو فیصلہ انشاءاللہ لاہور کے عوام کر دیں گے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس پٹواری نہیں ہے, ہمارے پاس فلاں نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ اویلیبل ہے ہم انشاءاللہ جو انہوں نے شو کیا ہے اس سے زیادہ پرجوش, اس سے زیادہ منظم, اس سے زیادہ جو ہے وہ عوامی مسائل پہ بات کرنے والا. اور میں ایک اور بات کہوں, شہباز شریف صاحب نے یہ 2-4 شعر حبیب جالب کے یاد کیے ہوئے ہیں جو ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ حبیب جالب نے یہ اشعار ان لوگوں کے خلاف کہے ہیں جن کو آج شہباز شریف صاحب کی شکل میں ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. اپنے خلاف شعر پڑھتے ہوئے, اور یہ نہیں سوچتے وہ کہ اتنے اربوں روپیہ لگا کے اگر یہ اشعار ہی سنانے ہیں, یار آپ کہیں بیٹھ کے سنا لو. بات تو اور کچھ جلسے میں نہیں ہوئی ہے, بات جو ہے وہ عوام کو جذباتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کوئی جذباتی نہیں ہوا. اور اس کی وجہ بڑی صاف ہے. دیکھیں اگر مہنگائی مسئلہ ہے تو مرکزی حکومت ذمہ دار ہے, تو اس سے زیادہ پنجاب حکومت بھی ذمہ دار ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بالکل مسئلہ ہے مرکزی حکومت کا, اس پہ عوام خود سڑکوں پہ ہے. انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا, انہوں نے عوام کو فالو کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر پاکستان میں کرپشن مسئلہ ہے, مجھے بتا دیں کہ کہاں کرپشن. بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو اب عادت ہو گئی ہے سولو فلائٹ کی, یہ حکومت کرنے میں کسی کی بات نہیں سنتے. اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے جب اپوزیشن کی لینگویج بھی یہ خود ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس کی بھی کسی کو اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے. آپ کی بات آ گئی, یہ اس بات کو آگے میں بڑھاتی ہوں اور میں نے خواجہ صاحب سے جواب بھی لینا ہے. لیکن شیخ صاحب یہ جو سارے سوال ہم اٹھا رہے ہیں اور خواجہ صاحب برا منا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمارے سب کے سوال یہی ہے کہ تبدیلی پھر آئے گی کیسے, لائے گا کون, کس طرح آئے گی, کیا کوئی تیسری قوت آئے گی, کوئی جنرل کاکڑ کا سسٹم آئے گا یا کوئی ٹیکنوکریٹس آئیں گے, ہوگا کیا یہ انتخابات؟ تو زرعی صاحب نے کرا یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ عوام کو مسائل سے نجات دلانی ہے یا عوام کو حکومت سے نجات دلانی ہے. رائٹ, ملک نہیں چل رہا, حکومت چل رہی ہے. اگر اس حکومت کو گرانے کا فیصلہ ہے تو کیا وہ اسمبلی کے ذریعے, دیکھو قائرہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ تو میرا مطلب ہے کسی کی سن ہی نہیں رہے, کسی کی سن نہیں رہے قائرہ صاحب. سپریم کورٹ کی یہ نہیں سن رہے, لوگوں کی یہ نہیں سن رہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ لوگ بہت انتہائی اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اب لوگوں کے لیے میٹر نہیں کر رہا, کہ کوئی سلوگننگ میٹر نہیں کر رہی. کوئی لوگ کہتے ہیں یار کب ہوگا, when it's going to. سو ہمیں دیکھیں نا, ایک قائرہ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم تو چلو افورڈ کرتے ہیں, جس بندے نے کراچی جانا ہے بیٹی کو دیکھنے کے لیے, باپ مر گیا اس کا چہرہ کرنے کے لیے, 500 میں سے ایک انجن بھی اس قابل نہیں ہے جو چلے. بالکل صحیح بات ہے. اور گورننس تو خراب, اسی لیے چھوڑیں اس بات کو, چھوڑیں. دیکھیں نا اس بات کو آپ اس طرح لیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جہاز اوپر چلا جائے تو نیچے نہیں آتا, نیچے چلا جائے تو اوپر نہیں جا رہا. کبھی میری سیاسی زندگی میں, میری ساری زندگی میں یہ نہیں ہوا کہ میرے علاقے کے لوگ گئے ہیں احرام باندھ کے اور جہاز نہیں چل رہا, وہ کہہ رہے ہیں فتویٰ پوچھ کے دسو کسی طرح احرام باندھ لے, پرسوں جائے گا تو ہم اسی طرح سارا کام ان کے, ہم تو نہیں احرام اتار. کبھی حج فلائٹ اس ملک میں, کبھی حج فلائٹ کو کینسل نہیں کیا گیا کہ ریلیجنس بیسس پہ ہر ایک آدمی کا اپنا عقیدہ ہے. صحیح بات ہے. سو ہمارے ہاں تفرقہ, ادارے تو برباد ہو گئے. سو اس ملک میں دیکھیں جو ادارے کولیپس ہو رہے ہیں, اس کو چلانے کے لیے میرا مطلب ہے سب ادارے کولیپس ہو رہے ہیں. ٹھیک. اور اس میں اگر ایک نعرہ کہ ایک بندہ چلے جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی جانے کا ایک طریقہ ہے. اگر اس کو کسی انفیئر مین سے نکالا گیا تو وہ بھی کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہوگا. اس کے جمہوری طریقے ہیں, یہ آپس میں ہی لڑیں گے, آپس میں یہ لڑیں گے دوبارہ سے, جو مسائل ہیں وہ کھڑے ہیں. بالکل. میں خواجہ صاحب آپ سے یہی پوچھنا, ہم سب یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک کا آغاز کریں, 100 بسم اللہ کریں. آپ نے اچھا کیا ہے, لوگوں کو تھرلڈ کیا ہے, لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, اپنے حق کے لیے لڑیں گے, بات کریں گے, مگر کوئی اینڈ گیم تو ہونا چاہیے, کوئی روڈ میپ تو ہونا چاہیے تھا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس آج کے جلسے سے, وہ نہیں ہے کہیں. دیکھیں آسمان, بات یہ ہے کہ بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. اچھا, بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ روڈ میپ کیا ہے.
دیکھیے میں اس کو واضح کر دوں اب 4-5 جملوں میں کیونکہ وقت کم ہے اور لوگوں نے بھی بات کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نعرہ گو زرداری گو کا جب لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے صرف زرداری صاحب نہیں ہے. زرداری صاحب معذرت کے ساتھ ایک علامت بن چکے ہیں بیڈ گورننس کی. ان کی حکمرانی جو ہے وہ کرپشن کی علامت بن چکی ہے. ان کی حکومت میں جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے ہر چیز اور ہر ادارہ جو ہے تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے. اس لیے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ زرداری صاحب کی حکومت جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرز حکمرانی کو بدلنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات اسمبلیوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ہمارے پاس نمبر گیم میں ہم بہت پیچھے ہیں. تیسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی دباؤ بڑھانا پڑے گا پاکستان کے چوکوں چوراہوں اور شہروں میں اور وہ دباؤ ماؤنٹ ہوگا اگلے چند ماہ میں تیزی کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے یا زرداری صاحب کی اسے از خود قبل از وقت انتخابات کرانے پڑیں گے. چوتھی بات وہ غیر جانبدار سیٹ اپ بھلے وہ زرداری صاحب کی صدارت کے نیچے الیکشن کرائے جس پر ایوان کے اندر اور باہر موجود تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایگری کر لیں کہ یہ ایک شریف آدمی ہے. 90 ڈیز یا 30 ڈیز یا 60 ڈیز کے لیے آپ آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو لگائیں اور یہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اور اس آئینی تقاضے کے حوالے سے فاروق امجد میر صاحب مجھ سے بہتر رائے دے سکتے ہیں کیونکہ وہ قانون دان بھی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راستہ بن سکتا ہے. فوج کے آنے کا امکان نہیں ہے. میں سیدھی بات کروں کیونکہ ایک آزاد عدلیہ 65 سال میں بعد ہمیں ملی ہے اور ایک بہت بالکل موجود ہے اور اب ایسا نہیں ہوگا. آزاد میڈیا ہے, ایسا ہونے نہیں دیں گے, میڈیا بھی نہیں ہونے دے گا. بالکل درست بات ہے. قاہرہ صاحب اپنے آپ درست کر لیں نظام کو تو یہ سب نہیں ہوگا. حکومت اچھی ہوتی یہ سب نہ ہوتا. دو باتیں میں بہت لمبا ٹائم اپنے چھوڑا نہیں باقی 2-3 منٹ باقی ہیں. آج کے جلسہ میں اور اس سے پہلے بھی جو مین میں نے پہلے گزارش کیا ہے کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور مہنگائی کا ایک مین فیکٹر پاکستان کے اندر بہت بڑا فیکٹر جو ہے ایک تو انٹرنیشنل ہے کہ اگر آئل پرائسز بڑھی ہیں تو ساری دنیا میں بڑھی ہیں, صرف پاکستان میں نہیں بڑھی ہیں. دوسرا فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرابلم آ جائے, فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر اگر کسی چیز کی قلت کی وجہ سے اس کی پرائسز بڑھی ہیں تو بالکل فیڈرل گورنمنٹ ذمہ دار ہے. لیکن ان کے مطالبے تو جائز ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ فوج آئے. میں اور بات کر رہا ہوں. اور اگر ملک کے اندر تاجر اپنی مرضی سے بیٹھ کے جس کو میاں صاحب خود ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے, جس کی نمائندگی وہ خود کر رہے ہیں اور وہ یہ اپنی مرضی سے بیٹھ کے قیمتیں بڑھاتا ہے, اپنی مرضی سے بیٹھ کے کارٹل بناتا ہے, اس کو پنجاب گورنمنٹ نے ہینڈل کرنا ہے. جن کے پاس لوکل گورنمنٹ ہے, جن کے پاس مارکیٹ کمیٹیاں ہیں, جن کے پاس پولیس ہے, جن کے پاس جوڈیشری ہے یا وابڈا نے جا کے ہینڈل کرنا ہے یا ریلوے نے ہینڈل کرنا ہے. 62% ذمہ داری پنجاب کی. شیخ صاحب آپ کہہ ہی دیں, بہت پہلے بیٹھے رہے. میں تو بعد میں جانتا ہوں. اوکے چلے نا, یہ تو کچھ نہیں نا, اتنا ٹائم میں اپنی بات کروں. سوال یہ ہے دیکھیں نا, یہ سارے لڑنے جا رہے ہیں, اس کا انجام دراؤ. یہ بات ہے کہ سب لڑنے جا رہے ہیں. شیخ صاحب جملہ آ گیا شیخ صاحب کا, لیکن لوڈ شیڈنگ میں آج آپ کے اس پروگرام کے ذریعے پوری قوم کے سامنے خواجہ اسعد رفیق کو یہ چیلنج کر رہا ہوں, اپنے بھائی کو, کہ آؤ ایک کمیشن بناتے ہیں, اٹونومس کمیشن. آپ اپنی مرضی کے جج ڈالو اس میں, جو یہ فیصلہ کرے کہ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا اصل ذمہ دار کون ہے. جنہوں نے ماضی میں لوڈ شیڈنگ اس کے پاور پروجیکٹ نہیں لگائے, ان کو ڈیلے کیا, فیوچرسٹک ڈیمانڈ پوری نہیں کی. اور تیسری اور آخری بات, اس ملک میں الیکشن اپنے وقت پہ ہونا ہے. اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ وہ طاقت کے زور پہ ہوگا اور طاقت کے زور پہ کرانا ہے تو آسما میں آج اس پروگرام کے ذریعے اپنے ان تمام ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر حالات, ہر جبر کے ساتھ لڑی ہے, ہمیں لڑنا آتا ہے. پہنچ گئے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہم پاکستان کے نظام اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. ریلیاں نکلیں, جلسے ہوں, سب ٹھیک ہے. پاکستان کی گورننس ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ نظام کو گالی نہیں پڑنی چاہیے, اور اگر نظام کو گالی پڑی تو پھر عوام کدھر جائیں گے, فیصلہ آپ کا.